میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنی کلیسیا میں، کیونکہ کلیسیا میں اب ہم واپس ان پرسن مل رہے ہیں اور منڈے سے حالات بہتر ہو رہے ہیں، تو کرسچن لائف سٹائل کے حوالے سے آئی وانٹ ٹو ڈو اے بٹ آف سیریز، جس میں ہم یسوع مسیح کے الفاظ میں ہم دیکھیں گے کہ ہمارا روحانی جو مسیحی روحانی طرز زندگی ہے وہ کیسا ہو، اور اس میں کون کون سی چیزوں پر خدا یسوع مسیح نے جو ایمفسائز کیا۔ اور اس کا آغاز جو ہے وہ متی کی انجیل اس کے 5ویں چیپٹر سے ہوتا ہے، جہاں مبارک بادیوں کا ذکر ہے، بی ایٹیٹیوڈز کا ذکر ہے۔ بی ایٹیٹیوڈ مینس کہ the way our attitude should be، لیکن ہم مبارک بادیوں کے اوپر بھی بات کریں گے، مے بی 1 by 1 اور مے بی 2 or 3 in one go ہم اس کے اوپر کریں گے، لیکن آج میں جو ہے وہ شروع کرنا چاہتا ہوں دعا کے حوالے سے۔ اور یہ جو سلسلہ ہے اس کو پہاڑی واز کہا گیا ہے، اس کو سرمن آن دا ماؤنٹ کہا گیا ہے، اینڈ دس از ون آف دا موسٹ ریڈیکل یو کہہ لیں اور موسٹ لائف چینجنگ جو ریڈنگز ہیں اور سیئنگز ہیں۔ بہت ساری باتوں کو یہاں پر بہت سارے لوگوں نے کوٹ کیا، ایون کہ آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا کے جو بہت بڑے لیڈر تھے مہاتما گاندھی، انہوں نے بھی کہا تھا کہ سرمن آن دا ماؤنٹ پڑھ کے his life was changed. I don't know whether he became a Christian or not, لیکن he remained Hindu۔ لیکن یہ تھا کہ انہوں نے یہی بات کی، انہوں نے کہا کہ کیونکہ obviously انگریزوں سے ان کا پالا پڑا تھا اور گورے جو تھے تھوڑے ظالم بھی تھے اور اپنا پرائڈ بھی اس میں تھا، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ Christ is seen in the gospel, not in the Christians, you know, for them it's اس کے لیے جو ہے نا وہ مہاتما گاندھی صاحب کے لیے اس کے لیے تھوڑا سا مشکل تھا اس چیز کو کمپریہینڈ کرنا کہ ایسی کیسی خوبصورت باتیں ہیں۔ اور میں نے ریسنٹلی ایک دو ایسی پکچر میں ایسے ٹی وی کے اوپر چل رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو سیئنگ ہے انڈیا میں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ کوئی مارے تو اپنی دوسری گال آگے کر دو۔ دے تھنک کہ یہ مہاتما گاندھی کے الفاظ ہیں، دے بلیو کہ یہ جو ان کی جو پیسیفسٹ مائنڈ سیٹ تھا تو یہ ان کے شاید الفاظ ہیں کہ جی اپنے آپ فائٹ نہ کرو، آگے سے جواب نہ دو۔ ایکچولی ہی اپلائڈ دیٹ گوروں کے خلاف جب وہ فائٹ کر رہے تھے اور یہ سب کچھ آزادی کے لیے جنگ ہو رہی تھی اور وہ ساری تحریک چل رہی تھی، تو ہی ایکچولی اپلائڈ اے لاٹ آف دوز پرنسپلز جو کہ سرمن آن دا ماؤنٹ میں جو ہے وہ پائے گئے ہیں۔ لیکن انڈیا میں یا باقی جو لوگ ہیں، بیکاز obviously they are not familiar with the gospel, they are not familiar with the source, they believe کہ شاید some of these teachings are from مہاتما گاندھی، لیکن it's not the case۔ اور ہم کیا کریں گے کہ ان تمام چیزوں کو سیکھیں گے اس سیریز میں کہ گال پھیر دینے کا کیا مطلب ہے، کیا خداوند یسوع مسیح یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مار کھاتے رہیں یا خداوند آگے سے سیلف ڈیفense نہ کرنے کی بات کریں۔ We learn all of these things۔ So آج ہم دعا کے بارے میں سیکھیں گے۔ متی کی معرفت لکھی گئی انجیل متی رسول اور اس کا 6واں چیپٹر ہے اور اس کی 5ویں آیت میں ہم دیکھیں گے۔ میتھیو چیپٹر 6 verse 5 لکھا ہے کہ جب تم دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو، کیونکہ وہ عبادت خانوں میں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کر دعا کرنا پسند کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کو دیکھیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹھڑی میں جا اور اپنا دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ اور دعا کرنے کے وقت غیر قوموں کے لوگوں کی طرح بک بک نہ کرو، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت بولنے کے سبب سے ہماری سنی جائے گی۔ بس ان کی مانند نہ بنو، کیونکہ تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو۔ بس تم اس طرح دعا کیا کرو کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں۔ اب یہاں پر خدا یسوع مسیح نے بڑی ڈیٹیل میں دعا کے بارے میں بتایا، اور اس کو ہم دعائے ربانی کہتے ہیں، and it's actually an ideal prayer which has the ingredients، جس کو سمجھتے وقت جب ہم پریئر کرتے ہیں تو actually it's a complete prayer، جس کے انگریڈینٹس کو بھی آج ہم تھوڑا سا سمجھیں گے۔ تو پہلی بات خداوند کہہ رہے ہیں کہ دعا کرو تو ریاکاروں کی مانند نہ بنو۔ ریاکار کیا کرتے تھے؟ کیونکہ اس زمانہ میں یہودی جو سردار تھے یا ریبائز جو ہوتے تھے، وہ لکھا ہے کہ اپنی پوشاک کے کناروں کو لمبا کرتے ہیں اور وہ عبادت خانوں اور بازاروں کے موڑوں پر کھڑے ہو کے دعا کرتے تھے۔ They wanted to make sure کہ وہ ایسی جگہ پر کھڑے ہوں کہ لوگ ان کو دیکھیں کہ یہ دعا کر رہے ہیں۔ They wanted کہ ان کی دعا کو جو ہے وہ خدا نوٹس نہ کرے بلکہ انسان نوٹس کرے۔
جیسے آپ یہ دیکھیں کہ غیر قوموں میں ہوتا ہے کہ جس کے ماتھے پہ کالا نشان ہو جاتا تو کہتے ہیں یہ بڑا نمازی ہے، بہت نمازی ہے کیونکہ سجدے بڑے کرتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی گرم چیز پانے لگی ہے کہتے ہیں جس کے ماتھے پہ نشان ہے، محراب بنی ہوئی ہے تو وہ زیادہ ہے، اور اس چیز کو بڑا پراؤڈلی وہ اس چیز کی جو ہے وہ نمائش کرتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ دوسری قوموں میں جیسے جہاں پر لکھا ہے نا کہ غیر قوموں کی طرف بک بک نہ کرو، جو اس چیز کو دکھانا ہے یا دکھاوا ہے یا لوگوں کو اس چیز کی جو پریزنٹیشن ہے اس پہ زیادہ زور دیا جاتا ہے، لیکن خداوند نے کیا کہا ہے کہ دس از ناٹ دی موسٹ امپورٹنٹ، یہ ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہو، ریاکاروں کی مانند جو ہے وہ دعا نہیں کرنی، ہمیں جو ہے وہ ہمیں ایسی پلیس پر کھڑے ہو کر اور ایسے طریقے سے دعا نہیں کرنی کہ لوگوں کو پتہ لگے کہ ہم راست باز ہیں۔ ایک اور چیز لکھا ہے کہ جب تو دعا کرے، جب تم دعا کرو، whenever you pray، جب تم دعا کرو۔ بیسیکلی پرابلم کیا ہے کہ اگین غیر قوموں میں کیا ہے کہ ٹائمنگ سیٹ ہے، اس کے بغیر آپ پریئر کی جو ہے it only has to be 5 times or 3 times، یہودیوں میں 3 دفعہ کا ذکر ہے اور مسلمانوں میں جو ہے 5 وقت کی نماز، اور وہ روٹین بن جاتی ہے، وہ چیز جو ہے وہ ایک جو ہے وہ ایک روٹین بن جاتی ہے، ایک سسٹم بن جاتا ہے، اینڈ بائی ڈوئنگ دیٹ یو ہیو دیٹ فیلنگ کہ جی میں نے اتنی نمازیں پڑھی ہیں تو شاید اب مجھے اس کا ریٹرن مل رہا ہے۔ لیکن بائبل کی تعلیم کیا ہے کہ جب تم دعا کرو، بائبل tells us کہ whenever there is a need, whenever you feel, you pray، اور دن میں آپ 10 دفعہ کریں، 20 دفعہ کریں، 100 دفعہ کریں، it doesn't matter، جتنی دل کرے کریں دعا، کیونکہ the relationship we have with God is like son and father، ہمارا جو ہے وہ بچوں جیسا ریلیشن ہے جیسے باپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ سو آپ کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ نے ان کو کوئی ٹائم ٹیبل نہیں دیا کہ you can only come to me from this time to this time every day، اور یہ دن میں 5 دفعہ آپ کر سکتے ہیں، you cannot say، اس کے دوران اس کے بعد میں یا اس کے اراؤنڈ میں جو ہے وہ سنوں گا نہیں آپ کی بات۔ یہ بچے جب چاہیں آپ کے پاس آ سکتے ہیں، صوفے پہ بیٹھے ہیں، دیکھیں کہ بچے جو ہے ماں باپ کے اوپر چڑھ کے جمپ لگا کے آ جاتے ہیں، they have all sorts of ways of showing love۔ so Christian prayer جو ہے، Christian praying style جو ہے، that has to have that childlike love in it، جیسے ایک بچہ بغیر کسی جھجک کے، جیسے ایک بچہ بغیر کسی روک ٹوک کے، جیسے ایک بچہ فل ایمان سے اپنے ماں باپ کے پاس آ جائے، اس کو پتہ ہے کہ میں نے ماں باپ سے سیریل مانگنا ہے، بریڈ مانگنی ہے، کچھ مانگنا ہے، وہ مجھے دے دے گا۔ بچے کے ذہن میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں آتا کہ مجھے جو ہے وہ بڑی بےزتی ہوگی یہاں سے یا مجھے نہیں ملے گا۔ یو نو کہ آؤٹ آف لو یور پیرنٹس ول گیو، اور یہ چیز چھوٹے سے بچوں میں، یہ بہت چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ ان کے اندر خدا کی طرف سے ایک بلٹ ان چیز بن گئی ہے۔ And that's why Jesus said کہ کم لائک اے چائلڈ ٹو، میرے پاس بچوں کی مانند جو ہے وہ، جو اس بچے کی مانند میرے پاس ہے۔ تو یہ جو ریاکاری کی دعا ہے، یہ بچے کی دعا نہیں ہے، یہ بڑے کی دعا ہے، یہ ڈرامے باز کی دعا ہے، اور یہ جو ہے وہ دکھاوا کرنے والے کی دعا ہے۔ آج کے دور میں یہ کام مسیحی لوگوں میں بھی بہت بڑھ گیا، کیونکہ دکھاوا کرنے کے لیے اب ہمیں موڑوں پر کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب ہمیں بازاروں کے عبادت خانوں کے کونوں میں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آج کل سوشل میڈیا ہمارے پاس آ گیا۔ آج کل آپ یہ دیکھیں کہ پرابلم کیا ہے کہ ہر بندے نے ہی کام شروع کر دیا، ہر بندے نے، اس میں ہمارے پاس جو ہے کیا ہے کہ اس کو کرائٹیریا کو، اس کو پرکھنا بڑا مشکل ہو گیا آج کل۔ آپ یہ دیکھیں گے، لیکن اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ اگر تو کوئی شخص دعا کر رہا ہے اور وہ صرف دعا ہی کری جا رہا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں میڈیا کو یوز کرنا بھی کوئی بری بات نہیں، لیکن if that prayer is praising that person، اگر وہ دعا جو ہے وہ چمتکاروں کے اوپر ہے، وہ لوگوں کو، آپ دیکھیں نا کہ یہ سسٹم جو ہے لوگ گرا رہے ہیں، پیسے مانگ رہے ہیں، فنڈنگ ہو رہی ہے، سیڈنگ ہو رری ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اور یہ طرح طرح کی جی آپ یہ سیڈز ہو کریں، ہم نے یہ کر دیا، ٹاور بنا دیے، یہ کر دیا، all of that is also happening۔ جس وہی ایشو جو تھا وہ پرانے دور میں چھوٹے لیول پہ تھا، اب جو ہے وہ بڑے لیول پہ بھی آ گیا ہے، اور بہت سارے خادمین، بہت سارے پاسٹرز اس جو ہے وہ ڈینجر میں آ گئے ہیں کہ where they are again they are more worried about people looking at them rather than what God is intending to do۔ so یہ چیزیں دوبارہ جو ہے وہ زندگیوں میں آ گئی۔ کہتا ہے کہ وہ اپنا اجر پا چکے، وہ اس لیے ایسے دعا کرتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھیں، اور میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بعض اوقات لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی اگر یہ پادری غلط ہے تو پھر لوگ شفا کیسے پا گئے، یا یہ کیسے ہو گئے؟ شفا یسوع کے نام کی وجہ سے ملی ہے، اس خادم یا اس بندے کی وجہ سے نہیں ملی، اس شخص جو ریسیو کرے اس کے ایمان کی وجہ سے مل سکتی ہے، لیکن لکھا ہے کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔
खुदावन ने फिर कहा कि जब तू दुआ करे तो अपनी क्या कर, कोठड़ी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है उससे दुआ कर. सो व्हाट इज जीसस इनकरेजिंग है? क्या खुदावन ये कह रहे हैं कि जैसे हम यहाँ पर पब्लिकली बैठे हैं, जैसे हम यहाँ पर जमात में बैठे हैं, वैसे ना दुआ कीजिए? नहीं, खुदावन बेसिकली ये कह रहे हैं कि योर प्रेयर शुड बी डायरेक्टेड इवन व्हेन यू आर सिटिंग इन, अगर आप उसमें बैठे हुए हैं, जमात में भी बैठे हैं, आपका फोकस जो है वो सिर्फ खुदा की जात की तरफ होना चाहिए. कोठड़ी के यहाँ पर दो मीनिंग है. एक मीनिंग है जैसे आप अपने कमरे में जाते हैं, आपने एक प्रेयर रूम बनाया हुआ है, आप उसमें बंद होके, नोबडी इज लुकिंग, आप अपनी दुआ कर रहे हैं. लेकिन जब ये हम कोविड के लॉकडाउन में गए, उसमें मुझे इस चीज की समझ आई कि कोठड़ी से और क्या मुराद है. जैसे कलाम में लिखा है कि तुम जिंदा खुदा का मकदस हो, यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड. सो कोठड़ी से मुराद ये है कि यू शट योरसेल्फ अमंग, आप अपने आप को हर चीज से एकदम अलग करके तब दुआ में झुके. आपका माइंड, आपका फोकस, आपकी जो हैकल है, बॉडी है, आप जो है उस कोठड़ी में जाए, अपने सॉलिट्यूड में, अपने लोनलीनेस में, अपने जो है अपने आप में होकर खुदावन से मांगे. आप ये वाला काम कोठड़ी वाला इधर बैठ के भी कर सकते हैं. आप यहां पर भी अपने आप को शट करके कर रहे हैं. लॉट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि कलीसियाओं में हम बैठे होते हैं, हमने देखा है कि दुआ हो रही थी, सबने आके बंद की, तो कुछ लोग होते हैं वो देख रहे होते हैं कौन की कर रहे हैं, कोई हाथ चुके नहीं, क्योंकि यू नो वी आर नॉट पुटिंग आवरसेल्फ इनटू आवर क्लोजेट. हम अपने क्लोजेट में नहीं जा रहे. हमें खुदावन कब ब्लेस करेगा? वेदर वी आर सिटिंग इन द पब्लिक, वेदर वी आर सिटिंग इन आवर ओन प्रिवेसी, वी हैव टू क्लोज आवरसेल्फ इन दैट क्लोजेट. क्लोजेट का मतलब ये होता है कि आप हर तरह की इनकमिंग आउटगोइंग को बंद कर देते हैं. यू आर जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन गॉड एंड हिज प्रेजेंस. खुदावन से मांगे, क्योंकि आगे लिखा है कि तुम्हारा बाप जो है मांगने से पहले ही जानता है कि तुम किन किन चीजों के मोहताज हो, तुम किन किन चीजों के मोहताज. तो फिर क्या जरूरत है दुआ करने की अगर खुदावन पहले ही जानता है? तब यहां पर पॉइंट ये आता है कि गॉड ऑलरेडी नोज कि भाई चाहिए इसको ये, तो फिर क्या जरूरत है? आपको पता है कि आपके बच्चों को क्या चाहिए, लेकिन जब बच्चा कोई चीज मांगता है, व्हाट इज द फीलिंग? आप जो माँ बाप है वो बता सकते हैं. दैट फीलिंग ऑफ जॉय एंड दैट फीलिंग ऑफ कि मेरा बच्चा मुझसे मांग रहा है, ये खुदावन को ये चीज पसंद है कि मेरा जो बेटा है या बेटी है ईमान से मुझसे मांग रहा है. प्यार खुदा के दिल से जब हम मांगते हैं, अपनी मुसीबत में, अपनी जरूरत में, अपने दिल के अंदर से झुककर खुदावन के सामने झुकते हैं, हाउ मच खुदा का दिल जो है वो प्यार से भर जाता होगा. जस्ट इमेजिन कि खुदा का दिल कितनी मोहब्बत से भर जाता होगा. Because he loves us so much. खुदावन हमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है. हम जैसे कलाम में लिखा है ना कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो खुदा तुम्हें क्यों करना देगा? आप इमेजिन करें कि हम जमीनी हैं, हम नाकाम हैं, हम बुरे हैं, हम कमजोर हैं, लेकिन एक माँ बाप का दिल ये समझ सकता है कि आप अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकते हैं. यू कैन गिव योर लाइफ एंड यू कैन, आप माँ बाप जो है वो आउट ऑफ द वे जाकर अपने आप को काट कर अपने बच्चों को पालते हैं, तो खुदा जो है वो कितना ज्यादा हमारे लिए करेगा. सो व्हाट इज प्रेयर? दुआ क्या है? फिर दुआ जो है वो इट्स अ वे टू कम्युनिकेट बैक टू गॉड. ये खुदा से बात करना है. और व्हाई शुड वी कम्युनिकेट बैक टू गॉड? आप ये देखेंगे जहां पर मोहब्बत है वहां पर कम्युनिकेशन जो है वो जरूरी है. जहां पर प्यार है वहां पर क्या है? इजहार भी है. यू नो यू शो दैट लव टू द लॉर्ड. आप जो है दुआ में क्या कह सकते हैं? दुआ में हम खुदा से कम्युनिकेट कर सकते हैं फॉर व्हाट ही इज डन ऑलरेडी फॉर अस. कई दफा हम क्या करते हैं दुआ में, हम दुआ करते हैं, लेकिन हमारी दुआ जो है वो एक शॉपिंग लिस्ट की तरह होती है. हम जो है वो दुआ खोलते हैं, शुरू करते हैं, खुदावन तेरी हुजूरी में आते हैं, खुदावन तुम्हें, और देन सडनली पहला यही करके खुदावन हालेलुया हालेलुया, खुदावन तेरा शुक्र, इतना बस कह के, और उसके फौरन बाद हमारी लिस्ट शुरू हो जाती है. मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मैंने ये करना है, मुझे ये वाला मसला है, वो मसला है. एंड देन वी डोंट इवन स्टे देयर टू लिसन बैक कि वाकई यू नो कि कम्युनिकेशन जो है वो टू वे वैसे होनी चाहिए. एंड देन वी से आमीन, खुदावन तेरा शुक्र, एंड दैट्स इट. अगर आपके जो फिजिकल या जो अर्थली रिलेशनशिप्स हैं, बहन भाई हैं, माँ बाप हैं, मियां बीवी, अगर कोई इसी तरीके से आपको ट्रीट करे एवरी डे, तो आप क्या उसको, कैसे आप उसको देखेंगे? आप क्या कहेंगे? यार साडा भाई जेड़ा ना बड़ा ही लालची है, जदों आंदा है घर आंदा है सिर्फ कोई डिमांड ही करता है, रोना ही रोंदा रहता है. ठीक है, ये आता है, आते ही इसने कोई ना सलाम करता है, ना दुआ करता है, ना कोई इसने कोई हाल पूछना है, ना इसने कोई मेरे बारे में पूछना है कि भाई मैं कैसा हूं, ना इसने कोई ऐसी बात. आते ही ये बताता है कि जी मैं मर गए, लुटे गए, हो गए, फलाना हो गया, तुम करना, एंड दैट्स इट. और ये कह के चला भी जाता है.
تو how would you behave, how would you see, how would you respect that relationship, کیونکہ that relationship is based on selfishness and خود غرضی. یہ جو ہے وہ selfishness, خود غرضی اور بے لوس نہیں ہے. لیکن خدا کا پیار جو ہے وہ بے لوس ہے. Sometimes we take God for granted. It's not کہ خدا کو ہماری ورشپ کی یا خدا کو ہمارے جو ہے وہ بہت زیادہ بڑے بڑے الفاظ کی ضرورت ہے. But he wants us to recognize. آپ کو پتہ ہے کہ 10 کوڑیوں کو شفا ہوئے تھے اور ان میں سے کتنے واپس آئے تھے؟ ایک آئے. تو خدا نے کیا کہا تھا کہ باقی 9 کتنے گئے؟ He loved it کہ وہ واپس آئے اور اس نے آ کر گواہی دی ہے. سو جب ہم دعا کرتے ہیں تو اس کے کچھ انگریڈینٹس ہیں. میرے ساتھ آپ دیکھیں. فرسٹ تیموتھی، پہلا تیموتھیس، اس کا 2 باب اور اس کی پہلی آیت. یہ 4 ڈفرنٹ طرح کی دعائیں ہیں. لکھے کہ میں سب سے پہلے یہ نصیحت کرتا ہوں کہ مناجاتیں اور دعائیں اور التجائیں اور شکر گزاریاں سب آدمیوں کے لیے کی جائیں. کیا ہے؟ مناجاتیں، دعائیں، التجائیں اور شکر گزاری. سو ہماری دعا میں کیا شکر گزاری ہوتی ہے؟ It has to be, with thanksgiving. Maybe we must spend more time giving thanks than asking for more things. We must do that. کیوں؟ کیونکہ we have such a backlog of so many blessings جن کے لیے شاید ہم نے thanksgiving کی ہی نہیں. ہم نے کوئی شکر کیا ہی نہیں ہے. Thanksgiving کا مطلب نہیں کہ دیگ نہیں پکائی. Thanksgiving سے مراد یہ ہے کہ ہم نے خدا کا شکر نہیں ادا کیا. We might have forgotten since we have received. اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ ہم نے بھول گئے ہوں, ہم بزی ہو گئے ہوں, ہم ٹو ایکسائٹیڈ ہو گئے, اینڈ دین وی ہیونٹ کم بیک. لائک جو 9 وہ کیا اس کا نام ہے, 9 کوڑیوں کی مانند شاید ہم نے بہیو کیا. دعائیں جو ہیں وہ ایک جنرل پریئر کو کہا گیا. شکر گزاری ایک جو اسپیشل تھینکس گیونگ خدا کی حضوری میں ہمیں وی نیڈ ٹو گیو ہم بیک جو خدا نے ہمیں دیا ہے, ہمیں اس کا شکر کرنا ہے. دعا جو ہے ایک جنرل پریئر ہے, جنیرک پریئر جس کو ہم کہتے ہیں. مناجات جو ہے وہ کسی اور کے لیے دعا کہتے ہیں, انٹرسیشن. when we intercede on other people's behalf. آپ نے دیکھا ہے کہ جب کیا اس کو کہتے ہیں, ایک کھلاڑی زخمی ہو جاتا ہے تو کرکٹ میں جب کھیلتے ہیں تو وہ بھاگ نہیں سکتا, تو اس کے لیے کیا بھیجتے ہیں وہاں پر؟ رنر بھیجتے ہیں. وہ رنر بھیجتے ہیں کہ جی کپڑے شپڑے سارا کچھ ایسے ہی پہنا ہوا ویسے, لیکن اس کی بجائے یہ اب بھاگے گا, ہارڈ ورک یہ کرے گا. مناجات جو ہے, انٹرسیشن جو ہے وہ یہی ہے کہ you pray on other people's behalf with same pain and with same passion as if you're asking for yourself. آپ مناجات جو ہے کرتے ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو دوسروں کے لیے مناجات کرتے ہیں؟ ابھی جیسے ہم نے دعا کی بہن سائمہ کے لیے, اس کو نہیں پتا کہ ہم نے کی. Maybe she is watching, maybe she is not, اور ہمارے جاننے والے, لیکن as a church we prayed for her. ہم نے پورے دل سے کی. ہم نے بیٹی ایوانا کے لیے کی. She doesn't even know, وہ تو بہت چھوٹی ہے. مناجات کیا ہے کہ you must have a list of people جن کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے, along with a list of things جو کہ آپ اپنے لیے مانگ رہے ہیں. Do we have it? کیا ہماری دعا میں یہ چیز ہوتی ہے؟ اگر نہیں ہوتی تو we must add it. اور آخر میں کیا لکھا ہے کہ التجائیں. التجا ہوتی ہے کہ بھائی منو میں ترلا منا جس کو کہتے ہیں پنجابی میں, کہ you ask for your own self آپ کہتے ہیں. تو یہ نہیں کہ خدا چاہتا نہیں کہ ہم اپنی لسٹ نہ پیش کریں, لیکن ان لسٹ کے ساتھ اور لسٹیں بھی ہمیں بنانے کی ضرورت ہے. تو کیا لکھا ہے کہ دعا کرو تو کیا اس میں کہنا ہے, اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہی آئے, تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی پوری ہو. اے ہمارے باپ کی دعا کا میرے خیال 25 to 30% حصہ یہی ہے. اس میں آپ نے کتنی دفعہ اپنے لیے مانگا ہے؟ یہ شکر گزاری کا حصہ. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہی ہے, تیری مرضی پوری ہو. اس میں کون فوکس ہے یہاں پر؟ Who is the focus of these words? خدا. تو کر کے ہم دعا کریں, خداوند تیرا نام پاک مانے, تو جو آسمان پر ہے, تیری بادشاہی ہے, تیری مرضی پوری ہو زمین پر. سو پہلا 35%, اس نے 40% جو ہے وہ چنک جو ہے دعا کا شکر گزاری پہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں بتایا کہ اسپینڈ کر لو. اس کے بعد اس نے کہا کہ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے. یہ حصہ ہے جس میں پھر آپ اپنے لیے مانگ رہے ہیں, مناجات کریں, التجا کریں, خداوند سے کریں پلیز جو ہے وہ ہمیں بھی دے. پھر کہتا ہے کہ جس طرح ہم نے اپنے قرضوں کو معاف کیا تمہارے قرض معاف کر. مینس کہ آپ دوسروں کے لیے دعا کر رہے ہیں. یو آر پریئنگ فار ادر پیپل. مناجات کر رہے ہیں, انٹرسیڈ کر رہے ہیں.
سو انگریڈینٹ کیا ہے دعا میں؟ اے ہمارے باپ کی دعا ایک ماڈل پریئر ہے. 35 to 40%, 45% جو ہے وہ خدا کی بات ہو رہی ہے. It's giving back to his name and giving glory. اور اس کے بعد میرا خیال اس نے 5-10% اپنے پہ گزارا ہے اور اس نے 10-15% جو ہے وہ, اور پھر کہہ رہے کہ جس طرح میں نے معاف کیا ہے. He is not saying کہ میں معاف کروں گا. He is saying میں نے معاف کیا ہے. That means کہ you can only pray for other people if you don't have any grudges in your heart for those people. اگر آپ کے دل میں اس کے لیے کوئی برائی نہیں ہے اور پیار ہے اور معافی ہے, تب بھی آپ ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں. اور پھر اپنے لیے پھر دعا کر رہے ہیں, پروٹیکشن کی پریئر ہے. لکھا کہ ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا. کیونکہ کیا ہوگا کہ as soon as you start doing the prayer in a better way اور effective prayer کریں گے تو سب سے پہلے آپ کے خلاف کون کھڑا ہوگا؟ شیطان کھڑا ہوگا. He will attack you back. اور اس میں کیا کہہ رہا ہے کہ آپ کی پریئر میں انگریڈینٹ یہ بھی ہونا چاہیے کہ God give us protection because now I'm trying to be right with you جیسے تو ہے. And then پھر اس نے کر کے تو واپس نہیں ٹر پیا. اس نے کہا کہ کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال کریں. Again he is ending the prayer with God. خدا کو جلال دینا چاہیے. So starting with God, ending with God, and then in between جو ہے وہ اپنے میٹرز ڈسکس کیے. But don't forget your neighbor. اس نے کہا اپنے پڑوسی کو بھی نہ بھول, کسی کو نہ بھول, اور اپنے آپ کو خداوند کی حفاظت میں دینا. So this is how we must pray. اپنا کلوزٹ اس کو کہا گیا ہے کہ when you are sitting in your prayer, اور ایک جگہ پہ بائبل میں لکھے مجھے آیت یاد ہے کہ جو اپنے دوست کے لیے اپنے ہمسائے کے لیے بلند آواز میں دعا کرتا ہے, کہ یہ مثال میں لکھا ہوتا ہے, وہ غلط کرتا ہے. we are making him know کہ جی میں تیرے لیے بڑی دعا کرتی ہوں. اور کئی دفعہ ہم دعا کرتے ہیں اس کی برائیاں بھی بیچ میں, خداوند تیرے پتہ وہ بہت ہی پیڑا ہے, انہوں بڑی لعنت ہے, انہوں بڑی ہے والی غلط عادت پئی ہے خدا, اور پبلکلی ہم دعا کر رہے ہیں خداوند تو اس کو نکال, اس کے اندر سے یہ والی بدبو نکال دے, خداوند اس کو یہ والی بدبو چپکی ہوئی ہے. تو ہم بیسیکلی برائی کر رہے ہوتے ہیں, بدخوئی کر رہے ہوتے ہیں دعا میں, اور کر کسی اور کے لیے ہوتے ہیں, اور ہم جو ہے وہ بےعزت کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں ایسا نہیں کرنا, اسپیشلی وین یو پریئنگ فار ادر پیپل, اف اٹ از این ایشو جو کہ یو نو کہ اٹس اے سینسٹیو ایشو. یہ نہیں کہنا کہ خداوند تو طلاق دین نو پھردا اپنی بڈی نو تو اودے لئی میں دعا کرنا, وہ سارے نو پتہ لگ جائے کہ کی ہو رہا ہے, خداوند تو بڑا کٹدا ہے اپنی بیوی نو تو اودے لئی دعا کرنا. وی شوڈ ناٹ پرے. اگر اف یو نو دیٹ تھنگ کہ اٹس اے ریئلٹی, پرے ان یور سائلنس, اور کلوزٹ میں دعا کرنے کی ضرورت ہے. سو دس از ہاؤ اٹ از اراؤنڈ دا پریئر لائف. ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس نے لکھا کہ جب تو دعا کر. اب جب سے مراد یہ بھی نہیں ہے کہ جی ونس اے ویک آن اے سیٹرڈے اور آن اے سنڈے تو دعا کرے, نہیں. وی مسٹ پرے آن اے ڈیلی. لکھا نا کہ بلا ناغا دعا کرو, ہر روز مقدسین کے لیے دعا کیا رکھو, بلا ناغا دعا کیا کرو. سو آئے ہم اپنے سروں کو جھکائیں, خدا کا شکر کریں, خداوند کی تعریف کریں, اور ہم خداوند کے قدموں میں جھکیں گے اور کلام مقدس کے لیے شکر گزاری کریں گے. بھائی جنید میں آپ سے درخواست کروں کہ آپ دعا میں شکر گزاری